بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال لعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه لوضوح أنه العلة للنافي ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه. بحث آج کلمات کی شرح کے بعد اب قاعد ضرر کا کیا حکم ہے؟ یہ تو معلوم ہے کہ یہ حکم ثانوی ہے، حکم اولی نہیں، لہذا یہ جو ہے حکم اولی کو اٹھاتا ہے۔ مثلا وضو کا وجوب ہے، لا صلاۃ الا بطہور، تو وجوب ہے وضو کے لیے، لیکن اب ضرر آ گیا ہے تو اس ضرر کی وجہ سے وہ کیا ہے، حکم جو وجوب تھا وہ اٹھ جائے گا۔ تو جو بھی احکام اولیہ ہیں یہ ضرر ان احکام اولیہ کو اٹھائے گا۔ نہ کہ خود بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ شارع مقدس ایک موضوع یوں قرار دیتا ہے کہ موضوع میں ہی ضرر رکھا ہوا ہے۔ شارع مقدس نے یہ کہا ہے کہ اذا اضررت لنفسک او لغیرک، اگر آپ نے ضرر دیا اپنے آپ کو یا کسی اور کو، فعلیک کذا، تو آپ پر پھر یہ حکم ہے۔ تو اس صورت میں کیونکہ موضوع میں ہی ضرر رکھا گیا ہے تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قاعدہ ضرر کیا ہے، اس ضرر والے حکم کو اٹھائے گا، ایسی بات نہیں ہوگی، کیونکہ موضوع کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک علت کی اس جگہ پر ہوتا ہے، تو موضوع جب تام ہوتا ہے تو حکم حتماً آتا ہے۔ تو موضوع جب تام ہوتا ہے یعنی ضرر ہے، اور یہاں جو حکم شارع مقدس نے دیا کہ اگر آپ نے ضرر دیا اپنے آپ کو یا کسی اور کو تو آپ پر یہ حکم ہوگا، تو اب ضرر متحقق ہو گیا ہے، یا اس نے خود کو دیا یا کسی اور کو، تو موضوع متحقق ہو گیا، اب لابد حکم اس کا آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس حکم کو ہم قاعدہ ضرر سے کیا اٹھا لیں، ایسا نہیں ہے، بس یہ جو قاعدہ ضرر ہے وہ عناوین اولیہ کے جو احکام ہے اس کو اٹھائے گا، نہ کہ خود جس میں موضوع میں خود ضرر رکھا ہوا ہے اس کے حکم کو بھی اٹھائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ثم الحکم، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ثم الحکم الذی ارید نفیہ بنفی الضرر، اس کے بعد وہ حکم کہ الذی ارید نفی، جس کی نفی کا ارادہ کیا گیا ہے، بنفی ضرر، نفی ضرر کی وجہ سے، وہ کون سا حکم ہے کہ جس کی نفی کا اور جس کے اٹھانے کا ارادہ کیا گیا ہے؟ کہتے کہ هو الحکم، وہ حکم ہے الثابت للافعال، کہ جو افعال کے لیے ثابت ہے، منتہا افعال کا کون سا یعنی قسم، بعناوینہا یعنی بعناوینہا الاولیہ، یعنی حکم جو کہ افعال کے لیے ثابت ہے عناوین اولیہ کے لحاظ سے، او المتوہم ثبوتہ لہا کذالک فی حال الضرر، یا السلام علیکم، یہ دوسری یعنی ایک بیان فرما رہے ہیں کہ حکم جو کہ ثابت ہے عناوین اولیہ کے لیے
یا متوہم ہے، توہم کیا گیا ہے کہ یہ افعال کے لیے بے عناوین اولیہ ثابت ہو. مثلا جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ صدر اسلام میں یا اسلام سے پہلے جو جاہل عرب تھے ان کے ہاں یہ تھا کہ بنات کو قتل کرنا جائز تھا. ٹھیک ہے، تو اب بعد الاسلام آیا ان بنات کے لیے مثلا ان کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی توہم کر لے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی بنات کو قتل کرنا جائز ہے، توہم کرے. تو یہ جو قاعدہ ضرر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے کو ضرر ہو رہا ہے، لہذا اس سے قاعدہ ضرر کی وجہ سے وہ حکم اٹھایا جائے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ثابت ہے، شریعت نے ثابت کیا ہوا ہے، نہیں، توہم تھا ایک، اس متوہم حکم کو بھی کیا ہے قاعدہ ضرر اٹھائے گا. یعنی یا تو بالکل ثابت شدہ حکم ہوگا شریعت کی طرف سے، اس کو اٹھایا جائے گا قاعدہ ضرر کی وجہ سے، یا متوہم ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، اس متوہم حکم کو بھی قاعدہ ضرر اٹھائے گا. اب المتوہم یا وہ حکم کہ جس میں توہم کیا گیا ہے کہ ثبوتہ لہا کہ وہ ثابت ہو ان افعال کے لیے، کذالک بیان بے عنوان الاولیہ کے لحاظ سے، فی حال الضرر، حال ضرر میں. لا الثابت لہو بعنوانہ، ہم نے کہا کہ وہ حکم اٹھایا جائے گا کہ جو افعال کے لیے عناوین اولیہ کے تحت جو ثابت ہے وہ حکم اٹھایا جائے گا، نہ کہ الثابت، نہ کہ وہ حکم جو کہ ثابت ہے لہو ضرر کے لیے بعنوان ضرر، ضرر کے لیے بعنوان ضرر جو حکم ثابت ہے وہ حکم نہیں اٹھایا جائے گا. شارع مقدس کہے کہ اذا اضررت نفسک، اگر آپ نے خود آپ کو ضرر پہنچایا تو آپ کے لیے فلاں حکم ہے. تو ایسا نہیں کہ قاعدہ ضرر اس ضرر والے حکم کو بھی اٹھائے گا، یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ضرر ہے بذات خود موضوع میں رکھا ہوا ہے، لہذا یہ حکم قاعدہ ضرر اس حکم کو نہیں اٹھائے گا. بالفاظ دیگر اگر ہم یوں کہیں کہ ہم موضوع کو دیکھیں گے کہ اگر کسی موضوع میں ضرر نہیں ہے تو قاعدہ ضرر اس موضوع کے حکم کو اٹھائے گا جس میں ضرر نہیں رکھا ہوا. ٹھیک، اور جس میں بذات خود موضوع میں ضرر رکھا ہوا ہے اور شارع نے کہا کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں اس شرط پر اور اس لحاظ سے کہ ضرر ہونا چاہیے تب یہ حکم ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو ضرر پہنچائے یا کسی اور کو ضرر پہنچائے تو آپ کے لیے یہ حکم ہوگا. تو اس صورت میں یہ قاعدہ ضرر یہ حکم نہیں اٹھائے گا. لا الثابت، وہ حکم نہیں اٹھایا جائے گا کہ جو ثابت ہے لہو ضرر کے لیے بعنوان ضرر. کیوں کہ لوضوح انہ العلت للنفی، یہ علت ہے کہ عناوین اولیہ کے لیے حکم کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے حکم اولی. ظاہر سی بات ہے، واضح سی بات ہے، انہ العلت، یہ جو ضرر ہے یہ علت ہے للنفی کے لیے، علت بن رہا ہے کہ جب بھی کہیں بھی ضرر ہوگا تو شارع مقدس قاعدہ ضرر کی بنا پر حکم اولی کو اٹھائے گا. لہذا یہ علت بن رہا ہے قاعدہ ضرر کیا ہے، جہاں بھی ضرر ہوگا، وضو ضرری ہو یا صوم ضرری ہو، جتنے بھی ضرری احکام موضوعات میں ہوں گے وہ حکم کیا ہیں اٹھائے جائیں گے. اور جہاں تک ہم نے دوسری بات کی تھی کہ لا الثابت لہو بعنوان ہی، وہ حکم نہیں اٹھایا جائے گا کہ جو ضرر کے لیے بذات خود بعنوان ضرر حکم آیا ہوا ہے، تو وہ حکم اسی وجہ سے نہیں اٹھایا جائے گا کہ کیونکہ وہاں موضوع ہی ضرر ہے، اور جہاں موضوع ہی ضرر ہے اس کسی حکم کے لیے، تو جب موضوع متحقق ہو جاتا ہے، شارع نے کہا کہ ہاں اپنے آپ کو ضرر دیا ہے یا کسی غیر کو ضرر دیا ہے تو ضرر متحقق ہو گیا ہے، اب آپ کے لیے حکم فلاں ہوگا. تو یہاں موضوع میں ہی ضرر رکھا ہوا ہے تو موضوع مقتضی ہوتا ہے اس حکم کے لیے کہ میرے لیے یہ حکم ثابت ہونا چاہیے. ولا یکاد یکون الموضوع یمنع عن حکمہ وینفیہ، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یکون الموضوع، ایک موضوع کیا ہے، یمنع وہ منع کرے عن حکمہ
اپنے حکم سے، موضوع اپنے حکم سے منع نہیں کرتا، بلکہ موضوع جب تام ہوتا ہے تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھ پر بار ہونا چاہیے حکم جو میرے لیے ہے۔ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک موضوع منع کرے ان حکمی اپنے حکم سے وینفی، اور اپنے موضوع کے اس حکم سے نفی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ موضوع ہمیشہ کیونکہ علت تامہ کی اس مسابت پر ہوتا ہے تو بل یثبتہ ویقتضی، موضوع جو ہوتا ہے وہ ثابت کرتا ہے حکم کو، وہ یقتضی اور اس کی تقاضا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ ضرر متحقق ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو نہ ضرر دیا یا کسی اور کو، لہذا وہ حتماً حکم ثابت ہوگا۔ ومن هنا لا يلاحظ النسبت بین ادلۃ نفیہ و ادلۃ الاحکام۔ اب بحث ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کے ادلہ ہیں، ایک ہیں ادلہ احکام جو احکام افعال کے لیے ثابت ہیں عنوان اولی کے لحاظ سے، ایک ہے یہ جو قاعدہ ضرر والا حکم، یہ بے عنوان ثانوی آیا ہوا ہے۔ اب ان دونوں میں کیا نسبت ہے؟ کہتے ہیں کہ اولاً تو ہم اگر دیکھیں تو نسبت عموم من وجہ کی بنتی ہے، ٹھیک، لیکن عموم وجہ کی نسبت کا جو تقاضا ہے وہ ہم جاری نہیں کریں گے۔ یہ تھوڑی دقت طلب بات ہے، انشاءاللہ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ مثلا وجوب وضو ہے، وہ کہتا ہے کہ مثلا دلیل آئی ہوئی ہے لا صلاۃ الا بالطہور، تو طہور واجب ہے ہمارے لیے ہمیشہ مطلقاً، چاہے وضو ہمارے لیے کیا ہے ضرر کا باعث بنے نہ یا نہ بنے، مطلقاً ہمارے لیے کیا ہے وضو ثابت ہے، واجب ہے۔ اور یہ قاعدہ ضرر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی عام ہے، یہ بھی عام ہے، یعنی وضو کو بھی شامل ہے اور غیر وضو کو بھی شامل ہے، صوم، زکوٰۃ، فلاں ان کو بھی شامل ہے، ٹھیک۔ تو اب ایک مورد میں دونوں کا کیا تعارض ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ کیا ہے وضو ہے لیکن وہ باعث ضرر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ فقط وجوب وضو کا مورد بن جائے گا۔ اور ایک مرتبہ کیا ہے ضرر ہے منتہا وضو میں نہیں ہے، زکوٰۃ میں ہے یا مثلا کہ صوم میں ہے یا کسی اور چیز میں ہے، لیکن ایک مورد میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں، وضو بھی ہے اور ضرر بھی ہے۔ تو اب دونوں دلیلوں میں آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ تضام اور تعارض ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہی کہ وضو ہونا چاہیے، دلیل وضو کہہ رہی ہے، اور ضرر کہہ رہا ہے کہ وضو نہیں ہونا چاہیے۔ تو آیا ہم یہاں تعارض کا وہ ملاک جاری کریں یا تعارض کا ملاک جاری نہیں کریں گے؟ شیخ انصاری نے کہا تھا کہ یہاں تعارض کا وہ ملاک جاری کریں گے، لیکن آگاہ خود کہہ رہے کہ نہیں، یہاں ہم عرف کو لے آئیں گے اور عرف کو کہیں گے کہ یہ دو دلیلیں ہیں، ایک وضو کی دلیل ہے، ایک یہ ہے ضرر کی دلیل ہے، آپ ان میں کیا سمجھ رہی ہیں؟ تو عرف کہتی ہے کہ یہ جو عناوین اولیہ والے احکام ہیں، وضو وغیرہ کے جو احکام ہیں، ان کی جو ہے وہ مقتضی کی حد تک ہے، یعنی ان کے لیے وجوب ہوگا، مقتضی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیشہ دیکھیں گے کوئی معنی تو نہیں ہے۔ ہاں جب معنی آ جائے گا تو یہ مقتضی کی حد تک رہ جائیں گے، آگے وہ فعلیت میں نہیں پہنچیں گے۔ ہاں اگر ان کے لیے شرائط تام ہے، کوئی معنی بھی نہیں ہے، تو یہ جو وضو کا وجوب ہے وہ فعلیت میں آئے گا۔ تو یہ مقتضی کی حد تک ہیں، اگر معنی مثلا آ جائے گا تو یہ مقتضی کی حد تک ہی بس رہ جائیں گے۔ لہذا اب عرف دیکھتی ہے کہ یہاں ضرر بھی ہے اور یہاں وجوب بھی ہے وضو کے لیے، کیا کیا جائے؟ تو عرف کہتی ہے کہ پس یہ جو وجوب ہے وضو کے لیے یہ مقتضی کی حد تک کہ فعلیت میں نہیں آئے گا، کیونکہ اب اس کے لیے معنی موجود ہے، معنی کے ہوتے ہوئے وجوب فعلیت میں نہیں آ سکتا۔ وہاکذا جو ہے باقی یہ فقط ہم نے لحاظ کیا ہے وجوب وضو جو کہ حکم اولی ہے اور قاعدہ ضرر، وہاکذا دوسرے عناوین ثانویہ ہیں، مثلا کراہت کی وجہ سے، نسیان،
خطا کی وجہ سے جو احکام ہے یا اطاعت والدین یا نظر قسم عہد وغیرہ جو عناوین ثانویہ کی وجہ سے احکام آتے ہیں ان کی نسبت و ہاکذا افعال جو کہ حکم اولی رکھتے ہیں ان کی نسبت وہی ہوگی کہ یہ جو ہے وہ یعنی مقتضی والا حکم ہوگا اور یہ ان کے لیے معنی ہوں گے. اگر یہ معنی نہیں ہوں گے تو وہ فعلیت میں احکام آ جائیں گے. اگر کوئی معنی ہوا نظر کی وجہ سے اطاعت والدین کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو پھر معنی آ گیا تو یہ حکم اٹھ جائے گا, فعلیت میں نہیں ہوگا. اس کو ملاحظہ ومن ہونا. اور یہاں جو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ جو ضرر ہے یا قاعدہ ضرر ہے وہ حکم اولی کو اٹھاتا ہے. ٹھیک, یعنی اٹھاتا ہے مطلب کیا, اس کو فعلیت میں آنے نہیں دیتا. ومن ہونا لا یلاحظ النسبت بین ادلت نفیہ و ادلت الاحکام, کہ اس نسبت کو ملاحظہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کے درمیان بین ادلت نفی ضرر, نفی ضرر کے جو ادلہ ہیں جس کو ہم قاعدہ ضرر سے تعبیر کریں, وہ ادلت الاحکام اور عدل احکام کے درمیان جو نسبت ہے ہم اس کو ملاحظہ نہیں کریں گے. وَتُقَدَّمُ عَدِلَّتُهُ عَلَى عَدِلَّتِهَا, اور مقدم کیا جائے گا عدل ضرر کو علی عدلت الاحکام بعناوینها الاولیہ پر, اس کے عدلہ پر مقدم کریں گے. سوال یہ ہے کہ ہم نسبت کو کیوں ملاحظہ نہیں کر رہے؟ نسبت تو بن رہی ہے. کہیں گے کہ نسبت کو اگر ملاحظہ کریں گے تو نسبت کی وجہ سے عموماً وجہ کی نسبت بن رہی ہے اور یہاں تعارض کا باب بن رہا ہے, اور قاعدے تعارض اور ابواب جو تعارض کے احکام ہے وہ یہاں جاری کریں گے, حالانکہ وہ یہاں جاری نہیں کریں گے. ما انہا, حالانکہ جو نسبت ہے عموماً من وجہ ہے لیکن پھر بھی ہم لحاظ نہیں کریں گے. کیوں لحاظ نہیں کریں گے؟ ہے تو انہو, وہ اس وجہ سے کہ یوفق بینہما, توفیق اور جمع بندی کی جائے گی ان دو کے درمیان, یعنی بین عدلت نفی ضرر و عدلت الاحکام کے درمیان, ان کے درمیان توفیق اور جمع بندی کی جائے گی عرف کے اعتبار سے. بے ان, وہ اس طرح جمع بندی اور توفیق کی جائے گی کہ بے ان ثابت لعناوین الاولیہ اقتضائی, بے ان ثابت یعنی حکم جو کہ ثابت ہے کس کے لیے, لعناوین الاولیہ کے لیے جو حکم ثابت ہے, عرف کہتی ہے کہ یہ اقتضائی, یہ اقتضائی ہے. یمنع عنہ فعلا ما عرض علیہا من عنوان الضرر, اس حکم کو جو ہے وہ منع کرتا ہے. یمنع عنہ, اس حکم جو کہ عناوین اولیہ والا جو حکم ثابت ہے اس کو منع کرتا ہے فعلیت سے, ما وہ عرض علیہ جو عارض ہوا ہے ان عناوین اولیہ پر. کیا عارض ہوا ہے؟ من عنوان ضرر, یہ تبیین ہے ما کے لیے, ما عرض کے لیے, یعنی جو عنوان ضرر ابھی آیا ہوا ہے وہ اس کے لیے معنی ہے, وہ اس کو حکم کو جو ثابت ہونے نہیں دے رہا. بے عدلتہی, وہ اس اپنے عدل ضرر کی وجہ سے ہم اس کو تقویت دیتے ہیں اور اس کو مقدم کر رہی ہے, لہذا عناوین اولیہ کا حکم کیا فعلیت سے اٹھ جاتا ہے. یہ تو ہم نے بحث کی کہ ایک طرف حکم اولی ہے اور ایک طرف نفی ضرر والا حکم ہے. وہاکذا باقی جو عناوین ثانویہ ہیں اس کی نسبت اور عناوین اولیہ کی نسبت بھی وہی بنے گی. کما هو الحال, اور اسی طرح یہی صورتحال ہے فی التوفیق, جمع بندی میں, بین سائر الادلۃ المثبتۃ النافیۃ لحکم الافعال بعناوین الثانویہ. عناوین ثانویہ میں دو گروہ ہیں, ایک مثبتہ ہیں اور ایک کیا ہیں, نافیہ ہیں. عناوین ثانویہ ہیں لیکن بعض عناوین حکم کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور بعض کیا ہوتے ہیں, نفی کر ہوتے ہیں. مثلا کیا, نظر کی وجہ سے حکم ثابت ہوتا ہے. یہ نظر کی وجہ سے مثلا لو خلی و نفس, میرے لیے کیا ہے زیارت, مثلا ہم کہیں فرض کر لیں کہ یا مثلا اور کوئی کہیں کہ وہ مستحب ہے مثلا زیارت, تو اگر کوئی نظر کرتا ہے اور اس کی نظر پوری ہو جاتی ہے تو اب کیا ہو جاتی ہے, واجب ہو جاتی ہے. تو یہ حکم وجوب ثابت ہو جاتا ہے لیکن عنوان ثانویہ کی وجہ سے. وہاں کذا اطاعت والد کی وجہ سے, یمین, شرط, قسم, عہد وغیرہ ان کی وجہ سے حکم ثابت ہوتے ہیں.
یا احکام عناوین ثانویہ والے نفی کرتے ہیں، مثلا نسیان کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے، اضطرار کی وجہ سے، استقراء کی وجہ سے، ان کی وجہ سے حکم کیا ہیں؟ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو کوئی فرق نہیں، چاہے ادلہ مثبتہ ہوں عناوین ثانویہ کے یا نافیہ ہوں، اور اس طرف جو احکام اولیہ ہیں ان کے اور عناوین ثانویہ کے درمیان وہی نسبت ہوگی جو ابھی بیان کی کہ یہ یعنی ان کے لیے معنی ہے، وہ اس کی فعلیت سے احکام اٹھائے جائیں گے۔ کما هو الحال، جس طرح کہ یہی صورتحال ہے فی التوفیق جمع بندی میں، کن کے درمیان جمع بندی؟ بین سائر الادلہ، دوسرے جو ادلہ ہیں المثبتۃ جو کہ ثابت کنندہ ہے احکام کو، النافی او نافیت یا احکام کو نافی اور دور کرتے ہیں، لحکم الافعال اس افعال کے حکم کے لیے جو بے عناوین ثانویہ، یعنی احکام جو حکم جو ثابت ہے افعال کے لیے بے عنوان ثانویہ کے طور پر۔ تو ان ادلہ کے درمیان وہ ادلۃ المتکفلۃ لحکمہا بعناوینہا الاولیہ، اور وہ دوسرے ادلہ کے جو متکفل اور متضمن ہیں لحکمہا بعناوین لحکم الافعال بعناوینہا الاولیہ کے لیے۔ تو ان دونوں کے جو درمیان جمع بندی ہوگی وہ اسی طرح جمع بندی ہوگی جس طرح کہ ابھی ہم نے کیا تھا کہ یعنی حکم ثانوی معنی کی مثابت ہے، معنی کی منزلت میں ہے، تو جب معنی آ جائے گا تو وہ مقتضی کی حد تک ہو جائے گا، ہاں معنی نہیں ہوگا تو وہ فعلیت میں آ جائے گا۔ تو یہی صورتحال اور یہی لحاظ کیا جائے گا باقی ادلہ ثانویہ کے ساتھ۔ نعم ربما یعکس الامر، لیکن بسا اوقات کیا ہیں، ابھی ہم نے کہا تھا کہ احکام ثانویہ کو مقدم کیا جائے گا، ان کا احکام یا ان کا حکم کیا وہ فعلیت میں ہوگا، اور حکم اولی کیا ہے وہ مقتضی کی حد تک ہو جائے گا۔ لیکن بسا اوقات صورت عکس ہو جاتی ہے، یعنی حکم اولی اس کو مقدم کیا جائے گا اور حکم ثانوی کو ہم نہیں دیکھیں گے، وہ بسا اوقات ہوتا ہے، بس کبھی کبھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ ایک معصوم نبی یا ولی کی مثلاً جان خطرے میں ہے، غرق ہو رہا ہے یا کسی قتال میں یا فلاں میں مثلاً اب اس کی مدد کی ضرورت ہے، تو یہاں انقاذ النبی انقاذ المعصوم یہ واجب ہے، ٹھیک، اور یہ کیا ہے اس کے لیے حکم اولی ہے، اور یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کو ضرر ہو رہا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ نظر کی ہوئی آپ ادھر جائیں، آپ نے قسم کیا ہوا اٹھائی ہوئی ہے کہ میں گھر سے نہیں نکلوں گا، یہ جتنے بھی ہیں عناوین ثانویہ میں وہ ختم ہو جائیں گے، یہ حکم اپنی فعلیت میں رہے گا، حتماً اس کو یہ نافذ کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں نعم ربما یعکس الامر، بسا اوقات امر بالعکس ہو جاتا ہے، یعنی حکم اولی فعلیت میں ہی رہے گا اور حکم ثانوی کیا ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ کب؟ فیما احرز، جب یہ احراز اور ثابت کیا جائے بوجہ معتبر، بوجہ معتبر یعنی بدلیل معتبر، بحجت معتبر۔ کیا احراز کیا جائے دلیل معتبر کے ذریعے سے؟ وہ یہ احراز کیا جائے کہ ان الحکم فی المورد، وہ حکم کے جو اس مورد میں ہے، یعنی انقاذ النبی کے مورد میں جو ہے مثلاً یہ حکم لیس بنحو الاقتضاء، یہ اقتضاء کے منزلت میں نہیں ہے، اقتضاء والا نہیں ہے، بل بنحو العلیت التامہ، بلکہ یہ حکم علیت تامہ کی منزلت میں ہے۔ ابھی کوئی بھی حکم ثانوی عنوان ثانوی اس کو نہیں اٹھاتا، آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے نظر کی ہوئی ہے، قسم اٹھائی ہوئی ہے، فلاں کی ہوئی ہے، نہیں، اب یہ حکم کیا ہے وہ علیت تامہ کی منزلت میں ہے۔ وبالجملہ الحکم ثابت بعنوان اولی، اب اس کے دو یعنی قسم بناتے ہیں، یہ وہی ہے جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی بسا کا تو یہ ہوتا ہے کہ حکم اولی علیت تامہ رکھتا ہے، ٹھیک، اور بسا اوقات علیت تامہ نہیں رکھتا، بس یہی دو باتیں ہیں۔ اور بسا اوقات ایک بیچ میں ایک صورت نکالی ہے کہ جو حکم اولی ہے بسا اوقات یعنی ایک لحاظ سے علیت تامہ رکھتا ہے اور ایک لحاظ سے علیت تامہ نہیں رکھتا۔ مثلا وضو واجب ہے،
اور پانی نہیں ہے لیکن اس کے لیے کیا ہے پیسے چاہیے. تو پیسے کے حوالے سے افراد مختلف حیثیت کے ہیں. تو ایک شخص کیا ہے وہ اچھا خاصا غنی ہے, اگر وہ مثلا اگر کہیں کہ $200 $500 بھی دے تو اس کے لیے اتنا ضرر ہے کیونکہ مالی نقصان ہے, لیکن وہ اس سے فقیر و تنگ دست نہیں ہوگا. تو اگر 500 دینار یا 500 مثلا ڈالر دیتا ہے تو ضرر ہے, لیکن پھر بھی وہ کیا حکم اولی وجوب الوضو, ایسا نہیں ہے کہ $500 دینے سے کیا ہے وہ حکم اٹھ جائے. نہیں, آپ غنی ہیں دے دیں $500 وضو کر لیں. تو ضرر ہے لیکن پھر بھی یہ کیا فعلیت میں ہے. لیکن بس اوقات ضرر اتنا ہوگا کہ مثلا اگر پیسے دے گا, پانی مثلا پوری جو ملکیت ہے وہ دے تب اسے وضو کے برابر پانی ملے گا. تو اگر یہ اتنا دے تو یہ تنگ دست ہو جائے گا, فقیر بن جائے گا مثلا. تو اس صورت میں کیا ہے وہ حکم اولی اٹھ جائے گا. اب آپ تیمم کر لیں یا کوئی اور صورت مثلا اپنائیں. تو یہ بس اوقات فعلیت میں ہوگا ایک ضرر کے نسبت, اور دوسری نسبت کی نسبت یعنی وہ مقتضی کی حد تک ہو جائے گا. تارتن یکون بنحو الفعلیت مطلقاً, یکون کون یکون الحکم الثابت بعنوان اولی, مثلا وضو کے لیے جو حکم ہے تو یہ بس اوقات ہوگا بنحو الفعلیت المطلقہ, مطلقاً فعلیت میں ہوگا بس اوقات. اور اس کی مثال ہم نے دی کہ انقاذ النبی ہے, انقاذ المعصوم ہے, یہ مطلقاً فعلیت میں ہوگا, اس کو کوئی حکم ثانوی نہیں اٹھا سکتا. او بالاضافت الی عارض دون عارض, اور یا تو بس اوقات بنسبت الی عارض تو فعلیت میں ہوگا, لیکن بنسبت الی عارض آخر وہ فعلیت میں نہیں ہوگا, مقتضی کی حد تک ہوگا. تو بالاضافت الی عارض مثلا 500 اگر درہم دے یا 500 دینار یا ڈالر دے دے تو وہ غریب فقیر نہیں بنے گا. تو اس صورت میں کیا ہے وہ حکم اولی اپنی فعلیت میں ہی رہے گا. لیکن دون عارض, اگر دوسرا کوئی اتنا ضرر مثلا زیادہ ضرر آور ہو جاتا ہے اور مزید پیسے دینے سے وہ فقیر بن جائے گا, تو اس صورت میں وہ فعلیت میں نہیں ہوگا, پھر وہ مقتضی کی حد تک میں آ جائے گا. او بالاضافت, یا جو حکم ہے ثابت ہے بعنوان الاولی بالاضافت الی عارض, ایک عارض کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ تو فعلیت میں رہے گا مطلقاً, یعنی فعلیت میں ہوگا. دون عارض یعنی دوسرے عارض اور دوسرے ضرر کی نسبت دیکھیں تو وہ فعلیت میں نہیں ہوگا. تو ہم نے یہ کیوں کہا ہے کہ یعنی حکم عنوان جو ہے عنوان اولی کے لیے جو حکم ہو وہ فعلیت کے درج میں ہوگا. یہ فعلیت کا ہم کیسے ثابت کریں کہ یہ حکم فعلیت میں ہوگا مطلقاً یا ایک عارض یا دون عارض کے لیے؟ کہتے کہ وہ اس دلیل کی بنا پر ہے. بدلالت, ایک ایسی دلالت ہوتی ہے کہ لا یجوز الاغماض عنہا, اس دلالت سے چشم پوشی ہم نہیں کر سکتے. یعنی وہ دلالت تقاضا کر رہی کہ یہ حکم اولی ہمیشہ رہے گا, ثابت رہے گا. لا یجوز الاغماض عنہا بسبب دلیل حکم العارض المخالف لہو, کہ اس سبب کی وجہ سے کہ جو دلیل آئی ہوئی ہے حکم العارض المخالف لہو, مخالف للحکم الاولی, اس سبب کی وجہ سے ہم دلیل اول یا دلالت جو حکم اولی کے لیے جو دلالت ہے اس سے اغماض اور چشم پوشی نہیں کر سکتے. کوئی یہ کہے کہ بھائی چونکہ یہ دلیل دوسری آئی ہوئی ہے اب اس دلیل اول سے ہاتھ اٹھا لیں, اس کی دلالت سے ہاتھ اٹھا لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. لا یجوز الاغماض عنہا, آپ یہ کہہ سکتے کہ محض یا بسبب دلیل حکم عارض المخالف لو, یا محض آپ فقط اس کو دیکھتے ہوئے اس دلیل سے ہم اغماض کر لیں, چشم پوشی کر لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا فیقدم دلیل ذاک العنوان علی دلیلہ, پس مقدم کیا جائے گا دلیل ذاک العنوان یعنی عنوان اولی کی دلیل کو مقدم کیا جائے گا علی دلیل عنوان ثانوی. اخرا کی وہی صورتحال ہے کہ جو مثلا عناوین اولیہ اور ثانویہ کی جو ابھی نسبت ہمیں بیان کی ہے کہ عناوین ثانویہ معنی کی ہے نسبت رکھتے ہیں, اور وہ کیا ہے مقتضی کی نسبت. جب معنی ہوگا تو وہ مقتضی کی حد تک ہو, معنی اٹھ جائے گا تو وہ فعلیت میں آ جائے گا, اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے.
وہ اخرا بساکات حکم ثابت بے عنوان اولی کی کیا صورت ہوتی ہے؟ وہ یوں ہوتی ہے یکون یعنی حکم جو کہ ثابت ہے بے عنوان اولی، وہ ہوگا علی نحو اس طرح ہوگا کہ لو کانت ہناک دلالت اگر وہاں اس حکم اولی کے لیے کوئی دلالت ہوگی تو وہ ایسی ہوگی کہ لازم الاغماز عنہا بسببہ، تو اس دلالت سے اغماز کرنا لازم ہو جائے گا، چشم پوشی کی جائے گی بسبب ہی بسبب دلیل حکم العارض عرفاً، یعنی عرف کہتی ہے کہ یہ جو عارض کی دلیل ہے اس کی وجہ سے ہم پہلی دلیل سے کیا کریں گے؟ اغماز کریں گے۔ حیث کان اجتماع ما قرینۃ علی انہ بمجرد المقتضی، اس لحاظ سے کہ کان اجتماع ما دونوں دلیلوں کا اجتماع، وضو والی دلیل بھی آئی ہوئی ہے اور ضرر والی دلیل بھی آئی ہوئی ہے، دونوں کا اجتماع یہ قرینہ بن رہا ہے کہ علی ان الحکم ثابت للفعل بعنوان الاولی، ہو کی ضمیر کہاں پڑتے کہ وہ جو حکم ثابت ہے بعنوان اولی کی طرف، یہ جو حکم اولی ہے یہ بمجرد المقتضی کی حد تک ہوگا، وَأَنَّ الْعَارِضَ اور یہ جو عارض آیا ہوا ہے ضرر وغیرہ یہ مانع فعلی یہ مانع ہے، ہذا خذ ہذا وَلَوْ لَمْ نَقُلْ بِحُکومت دلیلہ علی دلیلہ لعدم ثبوت نظرہ الی مدلول کما قیل۔ یہاں شیخ انصاری کی طرف تعریض ہے، شیخ انصاری کہتے ہیں کہ یہاں جو احکام اولیہ کی دلیل ہے وہ محکوم ہے اور احکام ثانویہ کی جو دلیل ہے وہ حاکم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حاکم کی دلیل کیا ہے؟ وہ ناظر ہوتی ہے محکوم کی دلیل کی طرف، تو اس میں یا توسیع کرتی ہے یا بسا کا تضییق کرتی ہے، تو شیخ انصاری نے دقت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو احکام اولیہ ہیں ان کی ادلہ محکوم ہیں اور ادلہ ثانویہ کی جو ادلہ ہیں وہ حاکم ہیں، لہذا ان کو مقدم کیا جائے گا من باب الحکومت، یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آگاہ کن کہتے ہیں کہ ان میں کوئی حکومت کی نسبت نہیں ہے کہ ہم عناوین اولیہ والی دلیل کو محکوم قرار دیں، عناوین ثانویہ والی دلیل کو حاکم قرار دیں، ان میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ عناوین حکومت تب ہوگی جب دلیل ثانی یعنی حاکم والی دلیل وہ ناظر ہو، ان کے الفاظ میں یہ نظارت ہو کہ میں حکم اولی کی جو اس کا موضوع ہے اس کو تضییق یا توسیع کر رہا ہوں، تو یہاں کوئی یعنی اس میں الفاظ ایسے نہیں ہے کہ جو حکم اولی کو توسیع یا تضییق کے لحاظ سے ہو، لہذا کوئی حکومت کی نسبت نہیں بنے گی، یہ شیخ انصاری کا غلط فہم ہے۔ حاضہ کا مطلب ہے کہ یعنی یہ میری جم بندی جو میں نے کی ہے آپ اس کو اخذ کر لیں، یعنی میری جم بندی عرفی جم بندی ہے، توفیق عرفی ہے، یعنی احکام اولیہ کو جب احکام ثانویہ ادلہ ثانویہ آتے ہیں تو وہ مقتضی کی حد تک ہو جاتے ہیں، تو ان کو مقدم کیا جاتا ہے اس بنا پر۔ ھذا ولو لم نقل بحکومت دلیلہ علی دلیلہ، اگر ہم یہ اس بات کے قائل نہ ہوں، کس بات کے؟ بحکومت دلیلہ بحکومت دلیل العارض جو کہ بعنوان ثانوی آتی ہے، علی دلیلہ علی دلیل حکم الاولی، کیوں؟ لعدم ثبوت نظرہ الی مدلول، حکومت کی نسبت اس وجہ سے نہیں بن رہی کہ لعدم ثبوت نظرہ دلیل عارض کی نظر جو ہے اس کے مدلول میں نہیں ہے، حکم اولی کے مدلول کی طرف نہیں ہے، لہذا حکومت میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ دلیل حاکم کی نظر ہوتی ہے دلیل اول دلیل محکوم کی، اس میں اس کے موضوع کو یا تنگی کرتی ہے یا اس کو توسیع کرتی ہے، تو یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے، لعدم ثبوت نظر دلیل العارض الی مدلول دلیل حکم الاولی کما قیل عن شیخ الانصاری۔ یہاں تک بحث ہوئی تھی احکام اولیہ اور احکام بعنوان ثانویہ، ابھی بحث کرتے ہیں آپس میں احکام ثانویہ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ معارضہ کر رہے ہیں، احکام اولیہ سے اب ہم ختم ہو گیا ان کا کھیل، اب دوسری یعنی بحث ہے کہ احکام ثانویہ آپس میں کیا متعارض ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں کیا ہے بالوا بناؤں تاکہ کیا ہے
پانی وغیرہ وہ اس میں جمع ہو جائے. لیکن بالو اگر بناؤ گا یہ دیوار کے ساتھ مثلا تو ہو سکتا ہے جو پڑوس والا ہے گھر ہے اس کو نقصان ہو یا کچھ بھی ہو, مثلا ان کے دیوار گرنے کا یا کچھ بھی ان کو ہو سکتا ہے, ضرر آ سکتا ہے ان کو. تو اب امر دائر ہے. ایک یہ ہے کہ یا تو میں مشکل سے زندگی گزاروں, اسر و حرج کے ساتھ زندگی گزاروں تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے, یا یہ کہ نہیں میں اپنے اسر کو, دلیل اسر کہتی کہ لا اسر ولا حرج فی الدین مثلا, تو اسر نہیں ہے تو لہٰذا اپنا گھر ہے اپنی ملکیت ہے, میں یہاں اپنا بالوا بناؤں گا ولو دوسرے کو کیا ضرر پہنچے. تو اب دلیل ضرر کو مقدم کیا جائے گا یا دلیل اسر کو مقدم کیا جائے گا. تو آگاہ خود کہتے ہیں کہ ہم کلی طور پر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی احکام جو ہے عناوین ثانویہ کے ساتھ آتے ہیں ان کو دیکھا جائے گا آیا وہ ملاک ایک ہے یعنی ایک ضرر ہے یا دو ضرر ہیں, دو ملاک ہیں. ہاں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آیا باب تعارض کا بن رہا ہے یا باب تزاحم کا بن رہا ہے. دونوں بابوں میں یہ فرق ہے کہ کلی طور پر باب تعارض میں دو چیزوں میں کیا ہے تعارض ہوتا ہے, لیکن وہاں ایک ملاک ہوتا ہے یا ایک اسر ہے ایک حرج ہے, یا مثال کے طور پر ایک واجب ہے تو ایک واجب ہے, پتہ نہیں یہ واجب ہے یا فلاں واجب ہے, واجب ایک ہے مصلحت ایک ہے. تو جب ایک مصلحت ہو تو وہاں یہ باب تعارض کو بنا دیتے ہیں. ہاں اگر دو مصلحتیں ہیں, ایک عقل ہے اور ایک کیا ہے اکثر ہے, تو دو مصلحتیں ہیں, دو ملاک ہیں, دو ضرر ہیں, دو اسر ہیں, ایک عقل ہے ایک اکثر ہے, تو یہ تزاحم کا باب بن جاتا ہے. تو آگاہ کن کہتے ہیں ہم موارد کے حساب سے دیکھیں گے کہ اگر ایک ملاک ہے تو باب تعارض کے حوالے کریں گے, اگر دو ہیں مثلا دو ضرر ہیں دو اسر ہیں دو چیزیں ہیں مثلا تو اس کو باب تزاحم کے اس باب میں داخل کر لیں گے. ثم انقضى بذلك, صاحب کا بس یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حال توارد دلیل العارضین, صورتحال واضح ہو جاتی ہے کس کی, توارد دلیل العارضین, دو عارضین کی دلیلوں کا آپس میں معارضہ ہونا. کہ دلیل نفی الاسر, ایک طرف نفی اسر کی دلیل ہے, وہ دلیل نفی ضرر, جس طرح کہ ابھی مثلا مثال دی, یا تو یہ کیا ہے اسر کے ساتھ زندگی گزار لے لیکن یہ سہارا لیتا ہے نفی اسر والی دلیل کے ساتھ, اور دوسری طرف کیا ہے ضرر والی دلیل ہے. مثلا فَيُعَامَلُ مَعَهُمَا مُعَامَلَةَ الْمُتَعَارِضَيْن, تو ہم ان دو دلیلوں کے درمیان جو معاملہ کریں گے وہ معاملۃ المتعارضین کریں گے. یہ کب کریں گے؟ لو لم یکن من باب تزاحم المقتضیین, اگر تزاحم المقتضیین کے باب میں سے نہ ہو تب یہ معاملۃ المتعارضین کریں گے. اگر دو مقتضی ہیں تو اس کو داخل کریں گے باب تزاحم کے باب میں, اگر ایک مقتضی ہے تو لیکن کون ہے تو اس کو باب تعارض میں داخل کریں گے. ٹھیک, لو لم یکن من باب تزاحم المقتضیین, وَإِلَّا, اگر من باب تزاحم المقتضیین ہیں, فَيُقَدَّمُ مَا كَانَ مُقْتَضِيهِ أَقْوَى, تو اس دلیل کو مقدم کیا جائے گا جس کا مقتضی اقویٰ ہے. وَإِن كَانَ دَلِيلُ الْآخَرِ أَرْجَحُ وَأَوْلَى, اگرچہ جو ضعیف جس کا مقتضی ہے اس کی دلیل قوی ہے, نص ہے فلاں ہے, پھر بھی اس کو مقدم کیا جائے گا جس کا مقتضی اقویٰ ہے. وَإِن كَانَ دَلِيلُ الْآخَرِ, یعنی دوسری طرف جو مقتضی ہے جو ضعیف ہے اس کی دلیل ارجح و اولا ہی کیوں نہ ہو, ہم مقدم اسی کے کریں گے جس کا مقتضی اقویٰ ہے. ولا یبعد ان الغالب فی توارض العارضین ان یکون من ذاک الباب, اور بعید نہیں ہے کہ ان الغالب فی توارض العارضین, یعنی احکام عنوان ثانویہ میں اکثر غالباً یہی ہوتا ہے کہ من باب تزاحم ہوتا ہے. تو یہی غالباً بتا رہے کہ لا یبعد, بعید نہیں ہے کہ ان الغالب فی توارض العارضین, جب دو عارضین, عارضین یہ اشارہ ہے یعنی حکم ثانوی والی طرف, فی توارض العارضین ان یکون من ذاک الباب, ذاک الباب یعنی من باب تزاحم.
بثبوت المقتضی فیہما، کیونکہ مقتضی ثابت ہے فیہما دونوں میں، مع تواردہما مع توارد العارضین، لا من باب تعارض، باب تعارض میں سے نہیں ہوگا، لعدم ثبوت ہی، کیونکہ مقتضی نہیں ہے، الا فی احدہما، تعارض میں یہی ہوتا ہے کہ مقتضی نہیں ہوتا مگر ایک میں ہوتا ہے، اب یہ تعین کرنا پڑتا ہے وہ اس کا مقتضی ہے یا اس کا مقتضی ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے مرجحات وغیرہ کی طرف کمالات یخفا۔ یہاں تک بحث ہوئی تھی کہ جب ادلہ ثانویہ آپس میں معارضہ کر رہے تھے، اب بحث ہے کہ خود عدل ضرر آپس میں معارضہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی دو چار آگاہ نے صورتیں بنائی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ کوئی ظالم ہے، جابر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ہے مثلا 500 دینار یا مثلا $500 چاہیے، ٹھیک ہے، وہ آپ مثلا کیا ہیں خود پہلے کہتا کہ آپ دے دیں، یا آپ 500 دینار دے دیں یا کمپیوٹر دے دیں، ٹھیک، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم ہے، کوئی مفر نہیں ہے، تو آپ عقل و اکثر کو دیکھیں گے کہ کس میں کم ضرر ہے، تو آپ وہی کریں گے۔ یا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مثلا فلاں شخص جو آپ کا دوست ہے اس کا یا موبائل مجھے لے کے دو، یا اس کے جو ہے اس سے آپ مجھے اتنے دینار چاہیے، اس سے آپ جائیں، میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں، مکرہ کر رہا ہوں آپ کو، تو پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ مفر نہیں ہے، ظالم ہے، فلاں ہے، تو ضرر تو حتماً ہے، اب کتنا اسے ضرر دیا جائے، جو عقل ہوگا وہی دیا جائے گا۔ وہ ہاکذا بس اوقات کہتا ہے کہ مثلا ایک شخص ہے، وہ آپ کو مکرہ کر رہا ہے کہ آپ جائیں، آپ کے جو 2 دوست ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے مثلا کیا ہے آپ یا اس سے کیا ہے موبائل لے کے آؤ یا اس سے فلاں چیز لے کے آؤ، مجھے دونوں میں سے ایک مثلا چاہیے، تو پھر بھی یہاں کیا ہے وہ اس عقل کو دیکھا جائے گا، جو عقل ہے ضرر ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہے کہ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے مثلا $500 چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ $500 یا آپ اپنے جیب سے دے دیں یا کسی اور سے، تو اب یہ کہتا ہے کہ اس نے تو مثلا خیار دیا ہوا ہے، ظالم تو ہے، یا اپنے جیب سے $500 دے دو یا اپنے دوست سے چوری کر کے یا کسی بھی طرح اس سے لے آؤ مثلا، تو کہتے ہیں کہ آیا اب ضرر ہے عرض میں آیا ہوا، ایسا نہیں ہے کہ مثلا کیا ہے کہ میں فقط آپ سے چاہتا ہوں، نہیں، وہ یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مجھے بس $500 چاہیے، آپ خود دے دیں یا کسی سے لے کے دیں، تو یہاں آگاہ خون کہتے ہیں کہ حتماً دوسرے سے جائے گا، وہ لے کے آئے گا، اسے زوری چوری کسی طرح بھی اس سے لے کے آئے گا مثلا، اگرچہ مثلا اگر وہ یہ کہے کہ مثال کے طور پر کہ اگر آپ اپنا دے رہے ہیں تو مثلا 300، اگر اس سے لے رہے ہیں تو 500، تو پھر بھی کیا ایسا نہیں ہے کہ میں 300 دے دوں تاکہ اس کے 500 بچ جائیں، نہیں، پھر بھی 300 کا ضرر ایسا نہیں ہے کہ ہم خود برداشت کریں، اس سے جا کے 500 درہم یا دینار اس سے دے دیں گے۔ اس کو تطبیق میں لے آتے ہیں۔ ھذا حال تعارض الضرر مع عنوان اولی او ثانوی آخر، یہ اب تک جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ضرر کا معارضہ ہو رہا تھا عنوان اولی کے ساتھ، جو کہ پہلی بحث یہی تھی، او ثانوی آخر، یا دوسرے حکم عدل ثانویہ کے ساتھ معارضہ ہو رہا تھا، جو کہ ابھی بحث ختم ہوئی۔ لیکن اما لو تعارض مع ضرر آخر، اما لو تعارض الضرر مع ضرر آخر، ایک ضرر معارضہ ہو رہا ہے دوسرے ضرر کے ساتھ، فمجمل القول فیہ، تو یہاں جو اجمالی قول ہے اس مورد میں، جہاں ایک ضرر کا دوسرے ضرر کے ساتھ معارضہ اور مزاحمت ہو جائے، تو مجمل القول اجمالی قول یہ ہے، ان الدوران ان کان بین ضرر شخص واحد، اگر دوران جو ہیں ان کان بین ضرر شخص واحد، 2 ضررین کے درمیان ہے، منتہا وہ ایک ہی شخص پر وارد ہوتے ہیں،
اور ایک شخص وہ یا خود مکرہ ہو، مثال کے طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ یا $500 دے دیں یا آپ کمپیوٹر دے دیں، کمپیوٹر فرض کرتے کہ وہ 3 لاکھ کا ہے، یا $500 دے دو یا یہ کمپیوٹر دے دو، ایک ہی شخص پر 2 ضرر آ رہے ہیں، تو یہ جو عقل ہوگا وہی مثلا کرے گا. یا اس پر نہیں آ رہا، کسی اور پر آ رہا ہے، یعنی یہ ظالم یہ کہتا کہ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ دے دیں، نہیں، آپ جائیں اس سے یا اس کا کمپیوٹر لے کے آئیں یا اس سے $500 لے کے آئیں. تو ایک ہی شخص ہے وہ جو دوست ہے، تو اس پر 2 کیا ہے وہ ضرر عارض ہو رہے ہیں، وہ اس میں بھی عقل و اکثر کو دیکھا جائے گا. ان دوران انکان بین ضرر شخص واحد، دوران یہ ہو رہا ہے کہ 2 ضرر عارض ہو رہے ہیں ایک شخص پر، تو ایک شخص ہم کو اس کو 2 ہم فرض کریں گے. ایک شخص یا تو خود مکرہ ہوگا فقط، یا خود پر نہیں کسی اور کے لیے کہا جا رہا ہے. او اثنین، یا 2 ضرر 2 شخصوں پر عارض ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 جو شخص ہیں ان میں فی الحال یہ نہیں ہے مکرہ. اسے کہا جا رہا ہے کہ مثلا آپ کے جو 2 دوست ہیں، ایک سے مثلا کیا ہے یا کمپیوٹر لے کے آؤ، یا دوسرے دوست سے 500 مثلا کیا ہے دینار یا $، لے کے آؤ، تو وہاں بھی 2 ضرروں میں سے کیا ہے وہ عقل کو دیکھا جائے گا. اب اثنین فلا مسرح الا لاختیار اقلہما لو کان، تو کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ اختیار کیا جائے گا اقلہما، ان 2 ضرروں میں سے جو عقل ہے، لو کان، اگر عقل ضرر ہے 2 ضرروں میں تو عقل کو اختیار کیا جائے گا. وَإِلَّا، اگر عقل نہیں ہے، دونوں متساوی ہیں، برابر ہیں، تو فَهُوَ مختار، تو پھر کیا یہ مختار ہے جو بھی اختیار کرے گا. وَأَمَّا لَوْ كَانَ بَيْنَ ضَرَرِ نَفْسِهِ وَضَرَرِ غَيْرِهِ، اب امر دائر ہو گیا ہے کہ یا یہ خود اپنے آپ کو ضرر دے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے $500 چاہیے، ٹھیک، تو یا آپ دے دیں یا مثلا وہ دے دیں. آپ کو اختیار، میں نہیں کہتا کہ حتماً و جزماً آپ دے دیں، نہیں، یا آپ اپنے جیب سے $500 دیں یا دوست سے یا کسی سے بھی لے کے دیں، دونوں عرض میں ہیں. تو یہاں کہتے ہیں کہ لو کان بین ضرر نفسہ، مکرہ جو ہے بذات خود، آپ اپنے آپ کو ضرر دیں کہ مجھے $500 مثلا دیں، وہ ضرر غیر ہی، یا غیر کو ضرر دے کہ $500 سے لے کے آئیں. فَالْأَظْهَرُ عَدَمُ لُزُومِ تَحَمُّلِهِ الضَّرَرَ، تو اظہر یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ تحمل ہی، کہ یہ جو مکرہ شخص ہے یہ تحمل کرے ضرر کو. وَلَوْ كَانَ ضَرَرُ الْآخَرِ اکثر، اگرچہ دوسرے کا ضرر کیا ہو اکثر ہو، اس سے کم ہو، تو پھر بھی کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خود متضرر ہو، نہیں، آپ دوسرے سے جائیں اس سے $500 لے کے اسے دے دیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دیتے ہیں تو 300 آپ سے لوں گا، اگر دوسرے سے مثلا تو پھر 500، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم 300 دے کے آپ خود متضرر ہو جائیں. فَإِنَّ نَفْيَهُ يَكُونُ لِلْمِنَّةِ عَلَى الْأُمَّةِ وَلَا مِنَّةَ عَلَى تَحَمُّلِ الضَّرَرِ لِدَفْعِهِ عَنِ الْآخِرِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ، کیونکہ یہاں لا ضرر ولا ضرار، اس میں ایک منت ہے امت پر، ٹھیک ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان خود کو ضرر پہنچائے، تو خود کو متضرر کرنا، ضرر پہنچانا یا تحمل ضرر کرنا یہ منت کے خلاف ہے. لہذا یہ قاعدہ ضرر ایسا نہیں کہتا کہ حتماً اپنے آپ کو کیا نقصان پہنچائیں، لہذا آپ جائیں کسی اور سے کیا وہ لے کے دے دیں. تو پھر وہ ادھر سے دیکھے تو اس کو بھی ضرر ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، وہ ضرر والا قاعدہ اگر جاری کرے تو ادھر سے دیکھا تو پھر اس پہ آئے گا. نہیں، دیکھیں اگر ادھر سے دیکھا تو اس پہ بھی ضرر نہیں آنا چاہیے. دیکھیں ایسا، اب دلیل نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو متضرر کر لیں. اب یہ کیونکہ اب دوسری شک آ رہی ہے، یہ ہے آپ کو مساوی حالت ہے، بالعرض ہے، مثلا مجھے اتنے پیسے چاہیے، یا آپ متضرر ہوں یا کسی اور، تو بھئی کس بنا پر میں اپنے آپ کو ضرر دوں،
ٹھیک ہے، کسی اور سے مثلا وہ لے کے دیں گے. آپ کہیں گے ضرر میں نہیں اٹھاؤں گا، پھر میں یہاں سے کہوں گا میں بھی ضرر نہیں اٹھاؤں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں، وہ یہ تو اکراہ کر رہا ہے. ابھی لا ضرر والا قاعدہ آپ کے لیے بھی ہے، اسی طرح میرے لیے بھی ہے نا. دیکھیں وہ کسی اور سے لا کے اٹھانا اس کے لیے بھی ضرر ہے. وہ مکرہ شخص نہیں بنا ہوا. مکرہ فقط ایک شخص ہے. ضرر مثلا یہ سے کہا جا رہا ہے، یہ سے جبر کیا جا رہا ہے کہ آپ اتنے دینار دے دو، اپنی جیب سے دے دیں یا کسی اور سے دے دیں. اسے اختیار دیا گیا ہے، تو اسے اختیار دیا گیا، خود کو متضرر کیوں کریں. فَإِنَّ نَفْيَهُ، یہ جو نفی ضرر ہے، یکون للمنت علی الامہ، امت کے لیے منت اور احسان کے منزلت پر ہے. ولا منت علی تحمل الضرر، اور اس میں کوئی منت نہیں ہے کہ ایک شخص کیا ہے تحمل ضرر کرے، لدفعہ عن الاخر، کہ دوسرے سے دفع کر کے خود متضرر ہو. وَإِنْ كَانَ اکثر، اگرچہ کیا ہے دوسرے کا ضرر اکثر ہی کیوں نہ ہو. نعم لو كان الضرر متوجہا الیہ لیس لہ دفع عن نفسہ بارادہ علی الاخر. یہاں ایک اور صورت ہے، یعنی اولاً و بذات اسی پر اکراہ آیا ہوا ہے. بھائی مجھے آپ $500 دے دیں، فقط آپ سے ہی تقاضا ہے. تو اب یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کل پہنچاؤں گا، رات کو چوری جا کے کسی دوست سے جیب سے نکال کے یا کسی سے میں $500 لے کے اسے دے دے، اور کوئی کہے کہ پتہ چلے یار یہ آپ نے کیا کیا، مجبوری تھی، میں کیا کروں. مجبوری یہاں نہیں ہے کہ اولاً و بذات آپ پر اکراہ آیا ہوا ہے، آپ پر یہ ضرر آیا ہوا ہے. پہلی صورت میں ضرر کیا ہے متساوی تھا، عرض میں تھا. اب کیا ہے آپ ہی پر ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے کو بچانے کے لیے دوسرے کو متضرر کر لیں. نعم لو کان الضرر متوجہا الیہ، اگر ضرر اولاً و بذات متوجہ اسی شخص کی طرف، تو لیس لہ دفعہ عن نفسہ، تو اسے حق حاصل نہیں ہے مکرہ کو کہ وہ دفع کرے ضرر کو عن نفسی، اپنے آپ سے. کس طرح؟ بإیراد ضرر علی الآخر، کہ دوسرے پر ضرر کو وارد کرے. اللہم الا ان یقال، یہ کہتے ہیں کہ جو استدراک ہے وہ جو ابھی آگا نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو بھی ضرر پہنچائے، یا مثلا نہیں خود متضرر ہونا چاہیے، تو اسی پر کیا ہے یہ استدراک ہے. تو یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قاعدہ ضرر منت ہے علی الامت پر. تو امت کو بنحو المجموع دیکھا جائے گا یا بنحو الاستغراق دیکھا جائے گا. ہر ایک شخص بنفسی ہر ایک کو دیکھا جائے گا استقلالاً، کہ یہ قاعدہ ہر ایک کے لیے مفید ہے، ہر ایک کے لیے منت ہے. تو پھر ہم کہیں گے کہ تو یہ تو آپ مثلاً کیا کر رہے ہیں کہ آپ دوسرے کو نقصان دے رہے ہیں، اپنے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ٹھیک. اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں امت سے مراد بنحو المجموع ہے، یہ قاعدہ بنحو المجموع پوری امت کے لیے کیا ہے منت ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ دوسرے اور اس میں وہ ایک ہی امت ہے. تو ضرر اگر یا مجھ پر زیادہ ہے یا اس پر زیادہ دیکھا جائے گا، تو جس پر زیادہ ہوگا وہی مثلا کیا ہے وہ عقل کو دیا جائے گا اور زیادہ سے کیا ہے بچا جائے گا. تو ہم اس کو دیکھیں گے امت بمعنی افراد ہے، استقلال استغراق ہے، یا بنحو المجموع ہے. اللہم لا یقال، مگر یہ کہا جائے اس شک پر گئے تھے کہ جب دونوں کے مساوی ضرر آ رہا تھا. اللہم لا یقال ان نفی الضرر، یہ جو نفی ضرر ہے، وَإِن كَانَ لِلْمِنَّتِ، اگرچہ یہ منت اور احسان کے لیے ہے، مانتے ہیں، إِلَّا أَنَّهُ بِلِحَاظِ نَوْعِ الْأُمَّةِ، یہ کل امت کے لحاظ سے، نہ کہ افراد کے لحاظ سے. وَإِخْتِيَارُ الْعَقْلِ بِلِحَاظِ نَوْعِ مِنَّةٌ، تو عقل کو اختیار کرنا اس سے بلحاظ نوع یہ منت بنے گا. تو ہم یہاں جو صورتحال ہوگی، تو یا وہ کہہ رہا کہ یا آپ مثلا $300 دیں یا دوسرا شخص کیا $500 سے لے کے دیں، مجھے اتنے چاہیے، یا آپ دیں یا اس سے، دونوں میں متساوی ہے. تو یہاں کہیں گے کہ منت بالنوع واحد ہے، تو وہ بھی ایک ہی فرد ہے اس کا نوع کا. تو دیکھیں گے کہ یہ عقل کون سا ضرر ہے، اس کا ہے یا اس کا ہے. تو جو عقل ہوگا وہی دفع کر کے جان چھڑائی جائے گی، اکثر سے بچا جائے گا. فتعمل وقت نے وصلی اللہ علیہ وسلم.